نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عملیات اور وظائف کی ویڈیوز کا ہمارا سلسلہ شروع ہے۔ اسی سلسلے کی ایک اور ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں لائے ہیں۔ دوستو، میرے فیس بک پیج پر کافی سارے دوستوں نے میسج کیا کہ ہمیں اغوا برائے تاوان یا مشکلات سے نجات کے لیے یا مصائب، مصیبتوں، پریشانیوں سے نجات کے لیے کوئی اتھینٹک قسم کا وظیفہ بتائیے۔ تو دوستو، اسی سلسلے کی کڑی، اسی آپ کے حکم کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایک وظیفہ لائے ہیں۔ یہ وظیفہ یاد رکھیے، میرے کسی استاد کا بتایا ہوا نہیں ہے، یا کسی عامل کا بتایا ہوا نہیں ہے، یا کسی عام شخص کا بتایا ہوا نہیں ہے۔ یہ وظیفہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلیم کردہ وظیفہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ اور پھر اس وظیفے کے اوپر جناب خدا تعالیٰ کے کلام کی تصدیق کی مہر لگی ہوئی ہے۔ یعنی یہ دو طرف سے بہت ہی اتھینٹک قسم کا وظیفہ ہے اور لاجواب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ہے کس کے لیے؟ یہ جو ہے مشکلات، کسی بھی قسم کی مشکلات ہوں، کسی بھی قسم کی کوئی مصیبتیں، پریشانی ہوں، مصائب سے نکلنے کے لیے، مصائب کے حل کے لیے، اور اسی طرح جو ہے کوئی اور قسم کی پریشانیاں ہوں، ناحق قید ہو گئی ہو، کوئی بندہ گرفتار ہو گیا ہو، یا اسی طرح جو ہے کسی بھی مہم میں پھنس گیا ہو، اس کو ناجائز طریقے سے پھنسایا گیا ہو یا خود ہی پھنس گیا ہو، تو ان تمام چیزوں کے حل کے لیے یہ وظیفہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ والے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ وظیفہ ہے اور اس کی تصدیق حدیث شریف سے بھی ہے، لیکن اس حدیث کو نقل کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا میں آپ کو واقعہ بتا دیتا ہوں جو ہمارے اپنے ساتھ بیتا ہے۔ میں غالباً دور حدیث کا سال تھا میرا، یا مشکات شریف کا سال تھا، درج ثابی میں تھا، یا مشکات دور حدیث میں تھا۔ تو وہاں میرے پاس ایک پیغام آیا کہ وہاں محلے سے دوسرا محلہ تھا جس مدرسے میں زیر تعلیم تھا، وہاں ایک پیغام آیا کہ ایک عورت ہے جو خود کینسر کی مریض ہے، جگر کا کینسر ہے، اور اس کا ایک ہی بچہ ہے، اس کا جو گھر والا ہے اس نے طلاق دے دی ہے، اور وہ اپنے بھائیوں کے پاس عورت جو ہے گزر بسر کر رہی ہے۔ اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ ایک بیٹا جو ہے وہ غلط سوسائٹی میں چلا گیا، اور غلط سوسائٹی کی وجہ سے وہ گھر بار کو چھوڑ کر، والدہ کو چھوڑ کر جو ہے یہاں سے جو ہے کوچ کر کے چلا گیا۔ کوئی رابطہ نہیں تھا، کہاں ہے کوئی پتہ نہیں تھا، فون نمبرز بند تھے۔ تو اس کی وجہ سے اس کی والدہ پہلے جو ہے ایک طلاق کی وجہ سے پریشان تھی، دوسرا پھر جو ہے بیماری کی وجہ سے پریشان تھی، تیسرا بیٹے کی وجہ سے اس کو بہت بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس نے میری طرف پیغام بھجوایا اور بڑی التجاؤں کے ساتھ پیغام بھجوایا، تو میں نے کہا کہ میں بھی کوشش کرتا ہوں۔ تو ان کو ہم نے یہ وظیفہ بتایا، یہی وظیفہ جو ہم آپ کو بتلانے والے ہیں، یہی وظیفہ تھا، اس کے ساتھ کچھ اور لوازمات تھے، وہ بھی ہم نے بتا دیے۔ تو اس عورت نے وظیفہ کیا، ان کے گھر والوں نے یہ وظائف شروع کر دیے، تو کچھ ہی دنوں کے بعد ان کو اچھا اور مثبت نتائج یوں ملے کہ وہ بچہ جو ہے خود بخود اپنے دوستوں کو چھوڑ چھاڑ کر جو ہے گھر پہنچ گیا۔ 3 دن کے اندر اندر وہ لڑکا جو ہے واپس آ گیا۔ تو اس کی والدہ نے بڑی دعائیں دیں۔ تو اس دن سے میری یہی خواہش تھی کہ میں یہ وظیفہ جو ہے کافی سارے دوستوں کو بتایا، کافی جگہ پہ بتایا، کافی جگہ پہ آزمایا گیا، اور اس کے بہت زبردست نتائج اور جلد نتائج برآمد ہوئے۔ تو آج پھر میں نے کہا کہ یہی وظیفہ کیوں نہ اپنے ناظرین کو بتا دیا جائے۔ یاد رکھیے، یہ وظیفہ میرا بتایا ہوا نہیں ہے، یہ وظیفہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلیم کردہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا بیٹا سالم، اس کو دشمنوں نے اغوا کر لیا ہے، اور اس کی وجہ سے میرے بیٹے کی والدہ یعنی میری گھر والی بہت زیادہ پریشان ہے، بہت زیادہ رو رہی ہے، تو آپ اس کے لیے کوئی حل تجویز فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ اور آپ کی گھر والی یعنی اس بیٹے کی والدہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔
تو انہوں نے ایسے ہی کر دیا، یعنی خود ہی حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے وہ لا حول ولا قوت اور کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا. ان کی والدہ نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. تو کچھ ہی دنوں کے بعد ان کا بیٹا وہاں سے رہا ہو کے واپس آ گیا. صرف رہا ہو کے واپس نہیں آیا، بلکہ ان کا اونٹ، ان کو کس طرح کوئی اونٹ مل گیا، وہ اونٹ پہ سوار ہو کے آ گیا. ساتھ ایک روایت یہ ہے کہ بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ ساتھ لے کر آیا، اور ایک روایت یہ ہے کہ نہیں، اونٹوں کا ریوڑ تھا بہت زیادہ تعداد میں. تو وہ جب گھر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی حضرت عوف بن مالک اشجعی نے دیکھا کہ اتنا بڑا اونٹ، اتنے زیادہ جو ہے بکریاں یا اونٹ ہیں، آیا یہ ہمارے اوپر حلال ہیں یا نہیں. دیکھیں صحابہ کرام کا تقویٰ تھا، وہ تو ہر چیز کو پرکھتے تھے. آج کے دور کے ہم جیسے لوگ جو ہیں کچے لوگ تو تھے نہیں. اگر ہم جیسے کوئی ہوتے تو ہم کہتے جی بس آ گیا تو آ گیا. انہوں نے کہا نہیں، ایک بار پوچھ لیتے ہیں. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جائز ہے، کیونکہ یہ ان کے ساتھ ہے، انہوں نے اغوا کیا تھا، دشمنوں کا مال ہے اور کفار کا مال اس طرح رہا ہونے سے، بھاگ جانے سے جو ہے غنیمت کے طور پر ہوتا ہے، تو بہرحال جائز ہے. یا پھر اس کے اوپر ایک آیت جو ہے وہ سورۃ طلاق 28ویں پارے کی سورۃ طلاق کی ایک آیت ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تو یہ آیت بھی اسی کے اوپر نازل ہوئی. گویا کہ اس عورت کا آیت کا شان نزول جو ہے یہی واقعہ ہے. یہ آیت اس کے اوپر آیت کا مطلب کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جو ہے تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے نکالنے کا رستہ دے دیتے ہیں. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو رزق، اتنا رزق دیتے ہیں جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہے. تو اس جو ہے آیات سے بھی ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ آپ نے کثرت سے اس کو پڑھنا ہے لا حول ولا قوت. تو اب کثرت کا کیا مطلب ہے؟ کثرت جو لفظ آتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، بھئی کثرت کا کیا مطلب ہوگا، کثرت کا میں نے کتنے دفعہ پڑھنا ہوگا، زیادہ سے زیادہ. تو اس بارے میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جیسا کہ 100 سال کے بعد ایک مجدد آتا ہے، تو یہ جو مجدد الفسانی ہے یہ 1000 سال کے بعد ایک مجدد ہے. ان کا نام حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ہے. وہ بہت بڑے اللہ والے تھے. ان کی جو حضرات ان کو جانتے ہیں، ان کی ان کی بارے میں پڑھ چکے ہیں تو ان کو اچھی طرح علم ہوگا. بہرحال یہ پاکستان بننے سے بہت پہلے ایک بہت بڑے جو ہے اللہ والے گزرے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کثرت کا تعلق، کثرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی کم سے کم تعداد جو ہے کثرت کی 500 بار ہے. اور اس وظیفے کو مزید جو ہے مؤثر بنانے کے لیے شروع میں 100 بار درود شریف، جو درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، اور آخر میں بھی 100 بار درود پڑھ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ہے کثرت 500 بار درود شریف پڑھنا ہے. شروع میں 100 بار درود شریف، 100 بار آخر میں درود شریف. اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی آیت کو، جو سورۃ طلاق کی آیت میں نے پہلے پڑھی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو اتنی بار پڑھا، اتنا زیادہ پڑھا ایک بار کہ آپ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ مجھے نیند آنے لگ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے ابو ذر، اسی آیت کو اگر کوئی پکڑ لے، اسی آیت کو جو ہے اختیار کر لے تو وہ بہت کچھ پا لے گا. تو اس آیت کو پکڑنے کا مطلب کیا ہے کہ اس آیت کا رٹا لگایا جائے؟ ہرگز نہیں. اس آیت کا رٹا نہیں، بلکہ اس آیت کے مفہوم کو سمجھ کر، مطالب کو سمجھ کر جو ہے ہمیں کام کرنا چاہیے. تو مفہوم کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نکلنے کا راستہ دے دیتے ہیں. اب نکلنے کا راستہ، مخرج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مخرج کا معنی ہوتا ہے نکلنے کا راستہ. جیسا کہ ایک ہال ہو، ایک ہوٹل، بڑے بڑے ہوٹلز ہوتے ہیں یا ہال ہوتے ہیں، تو جب وہاں سے کوئی نکلنے کا دروازہ ہوتا ہے، وہاں ایک لکھا ہوتا ہے ایگزٹ، یعنی نکلنے کا راستہ. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ نکلنے کا، جو بندہ تقوی اختیار کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مہمات سے، پریشانیوں سے، مصائب سے، مشکلات سے، ناحق قید ہو یا اس طرح کوئی کسی نے کسی معاملے کے اندر، کسی مہم کے اندر کچھ لوگوں نے کسی آدمی کو پھنسا دیا ہو، الجھا دیا ہو، تو اس کے لیے بھی ایک سبق ہے اس واقعے کے اندر، بہت بڑا زبردست سبق ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نکلنے کا اور تقوی اختیار کر جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نکلنے کا راستہ دے دیتے ہیں۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لینے کا نام ہے، روزہ رکھ لینے کا نام، جی اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بتائے ہوئے احکام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان تمام احکام کو بجا لانا یہ تقوی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا ہے اس چیز کا نام بھی تقوی ہے۔ یاد رکھیے ہر دنیا کی ہر نیکی کر لینا جو انسان کے بس میں ہے یہ نہیں ہے، وہ کر لینے کا نام تقوی نہیں ہے، بلکہ ہر گناہ سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ یہ چھوٹا سا مفہوم میں نے آپ کو بتا دیا، ان اللہ تبارک و گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ ہر گناہ جو بھی چھوٹا ہے بڑا ہے اس گناہ سے بچ لینے کا نام تقوی ہے۔ اس لیے جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نکلنے کا راستہ دے دیتے ہیں، ایگزیکٹ نکلنے کا راستہ دے دیتے ہیں۔ اس لیے تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ نکلنے کا راستہ دے دیتے ہیں، اگلی بات اس سے بڑی بات یہ ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو اتنا رزق دیتے ہیں جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج دیکھیں ہر بندہ جو ہے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو مشکلات کا شکار نہ ہو، کہ مصائب کا شکار نہ ہو، کہیں تو کوئی مشکلوں میں پھنسا ہوا ہے، کوئی مصیبتوں میں پھنسا ہوا ہے، یا کوئی ناحق قید میں ہے، یا کسی نے کسی کو پھنسا دیا ہے، جان بوجھ کر ایسے معاملات بنا دیے ہیں برادریوں میں خاندانوں میں کہ اس کو جان بوجھ کر اس کو پھنسایا جا رہا ہوتا ہے۔ آج کل کوئی ایسا بندہ نہیں ہے درین، جیسے وہ شعر ہے درین دنیا سے بے غم نہ باشد، گر باشد تو بنی آدم نہ باشد، ایک فارسی کا شعر ہے۔ تو کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو پریشان نہ ہو۔ تو ان تمام پریشانیوں کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس تمام پریشانیوں سے نکال دے گا جو بندہ تقوی اختیار کرے گا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ ہر بندہ آج کل جو ہے رزق کے پیچھے پڑا ہوتا ہے کہ مجھے رزق مل جائے، چاہے حلال سے ہو چاہے حرام سے ہو، تو اس کے لیے بہت کچھ جو ہے پاپڑ مل رہا ہوتا ہے، کئی بندوں کے ایسے بندوں کی ٹیسیاں کر رہا ہوتا ہے جن کے جو ہے کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے جو بندہ تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے گمان، جہاں اس کو اتنا گمان بھی نہیں ہوگا اتنا رزق اس کو دے دیں گے۔ یہ دو چیزیں بشارتیں ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ اغوا برائے تاوان کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت مجرب ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جو وظائف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کیے ہیں، جو آپ قرآن مجید سے جو ہے منقول ہیں، دعائیں معصورہ ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جو ہیں دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، صبح شام کے جو اذکار ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو جو ہے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ ظاہر ہے جب ہم ان کو معمول بنائیں گے، ان کی اپنی ایک چاشنی ہوگی، بجائے کسی عامل کے بتائے ہوئے اعمال کو، بجائے کسی جو ہے عام بندے کے بتائے ہوئے یا کسی کتاب سے پڑھے ہوئے عمل کے بجائے ہمیں ایسا وظیفہ ڈھونڈنا چاہیے، تلاش کرنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلیم کردہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل یا وظیفہ ہو۔ یاد رکھیے ایسا عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہوگا وہ کتنا مؤثر ہوگا آپ خود اندازہ لگائیے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق، امت کے ساتھ کتنا پیار کرتے تھے، اپنے صحابہ کرام سے کتنا پیار کرتے تھے، اور اپنے پیار کرنے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان نثار صحابہ تھے، ان کو جو ہے آپ اگر وظیفہ بتا رہے ہیں تو وہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہوگا، بہت ہی شاندار وظیفہ ہوگا۔ اس سے صرف یہ فائدہ نہیں ہوگا کہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا، بلکہ اس سے یہ فائدہ بھی ہوگا، اس کے لیے دنیا آخرت میں آپ کے لیے وہ وظیفہ جو ہے باعث ثواب، باعث اجر، باعث نیکیوں کا باعث بنے گا۔ اس لیے کوشش کریں ایسے وظائف اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔